بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران نسیم۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ مودی سرکار رافیل فائٹر جیٹ بنانے والی کمپنی کو لے ڈوبی ہے۔ وہ ایک شعر کہا جاتا ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے۔ ایگزیکٹلی سرنڈر مودی نے رافیل کمپنی کے ساتھ یہی کیا ہے۔ رافیل کمپنی کا مودی سرکار نے جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ ایک تو ناظرین، اس بڑی خبر کی ڈیٹیل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ نریندر مودی کو پاگل کس نے قرار دیا ہے؟ انڈیا کو خطے میں کیا خطرہ لاحق ہوا ہے؟ انڈیا کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کیسے خطرے میں پڑا ہے؟ اور پھر آپ کو بتائیں گے J-10C کی اونچی اڑان۔ تو یہ چند اہم موضوعات ہیں جن کی ڈیٹیل اس ویڈیو لاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، انڈین گورنمنٹ کی طرف سے پچھلے 15 سال سے یا 12-13 سال سے نریندر مودی جو ہیں، جو کہ اب سرنڈر مودی بن چکے ہیں، جب وہ انڈیا کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا کہ وہ فرانس سے جدید فائٹر جیٹ رافیل خریدیں گے۔ رافیل فائٹر جیٹ مودی سرکار نے فرانس سے خرید لیے، اور ان رافیل طیاروں کی جو پہلی کھیپ ہے 36 جو فائٹر جیٹ تھے وہ رافیل کمپنی نے انڈیا کے سپرد کر دیے، انڈیا کے فضائی بیڑے میں ان کو شامل کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے، جو ایک دعویٰ تھا انڈیا کا کہ ہمارا دفاع ان نئے جدید فائٹر جیٹ کے بعد پاکستان سے اوپر جا چکا ہے، یہ ہماری فضائی جنگ میں ایک لمبی چھلانگ ہے، وہ غرور، وہ امیدیں، وہ جو خواب، جو امیدیں تھیں وہ خاک میں مل گئیں، وہ سب کی سب چکنا چور ہو گئیں۔ 3 رافیل طیارے پاکستان نے مار گرائے۔ اب اس کے بعد ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جو کمپنی ہے فائٹر جیٹ بنانے والی رافیل، اس کے جو شیئرز ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی مارکیٹ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو مارکیٹ نیچے جا رہی ہے رافیل کی، اس میں ایک اور ٹوسٹ بھی آتا ہے۔ جب شیئرز رافیل کمپنی کے گر رہے ہیں تو فرانس کی طرف سے انڈیا سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم نے جو آپ کو فائٹر جیٹ سیل آؤٹ کیے ہیں اس کا انسپیکشن آپ کروا دیں، ہماری کمپنی کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ 3 فائٹر جیٹ انہوں نے مار گرائے ہیں، آپ انسپیکشن کروائیں اور جو سچ ہے وہ پتہ چل پائے، جو شکوک و شبہات ہیں وہ کلیئر ہو جائیں کہ پاکستان کا دعویٰ کتنا حقیقت پہ مبنی ہے۔ لیکن بھارت نے رافیل کمپنی کو رافیل فائٹر جیٹ کے انسپیکشن کی کہ سٹاک میں کیا تمام فائٹر جیٹ موجود ہیں، بھارت نے رسائی دینے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ اب اس چیز نے جو رافیل کمپنی ہے اس کو مالی طور پہ مزید ہٹ کیا۔ کیسے ہٹ کیا؟ کیونکہ دنیا میں J-10C جو ہے اس کا ہوا بولنے لگا، اس کے ڈنکے بجنے لگے، کیونکہ J-10C نے رافیل فائٹر جیٹ کو مار گرایا تھا، اور چائنا کی جو J-10C بنانے والی کمپنی ہے اس نے اپنے فائٹر جیٹ کے دروازے پہ یا جہاز کے اوپر رافیل کی تصویر بھی بنا دی کہ یہ وہ فائٹر جیٹ ہے چائنا کا بنا ہوا جس نے فرانس کے جدید لڑاکا طیارے کو پاک بھارت جنگ کے دوران دھول چٹا دی۔ اب یہ مختلف جو ڈیلز ہو رہی تھیں رافیل کمپنی سے فائٹر جیٹ خریدنے کی، اس میں ایک انڈونیشیا بھی تھا۔ انڈونیشیا فرانس کمپنی سے یہ فائٹر جیٹ خریدنے جا رہا تھا، لیکن اب خبر یہ ہے کہ انڈونیشیا نے یہ ڈیل ختم کر دی ہے۔ فرانس کمپنی سے رافیل خریدنے کا جو پروگرام تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور انڈونیشیا نے چینی کمپنی کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کر دیے ہیں J-10C فائٹر جیٹ خریدنے کے لیے۔ نہ صرف انڈونیشیا کا چین کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا ہے، بلکہ جو انڈونیشیا کے پائلٹس ہیں ان کو چین میں J-10C فائٹر جیٹ اڑانے کی تربیت دینے کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ J-10C کی جو ہے مارکیٹ اوپر گئی ہے، ایک نئی اڑان J-10C نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں لی ہے،
بلکہ انڈونیشیا کے ساتھ ساتھ ناظرین ازبکستان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی چین سے J-10C فائٹر جیٹ خریدے گا، اور J-10C کے ساتھ ازبکستان چین سے PL-15 جو میزائل ہے وہ بھی خریدنا چاہتا ہے۔ یعنی جو رافیل کی اڑان تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل آؤٹ ہونے کے حوالے سے، اس کی پرچیزنگ کے حوالے سے جو دلچسپی مختلف ممالک ظاہر کرتے تھے، وہ دلچسپی نیچے آ چکی ہے، اور اب دنیا کے جو ممالک ہیں وہ J-10C میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ یعنی رافیل کی مارکیٹ نیچے جا رہی ہے، جو پرچیز مارکیٹ ہے، سیل مارکیٹ ہے، اور جو J-10C کی مارکیٹ ہے وہ اوپر جا رہی ہے۔ تو یہ مودی سرکار خود بھی ڈوبے ہیں، سچ نہیں بتا رہے اپنے عوام کو، اور رافیل کمپنی کو بھی لے ڈوبے ہیں۔ باقی جہاں تک بات ہے خطے پر انڈیا کے اثر و رسوخ کی، تو اس پہ ناظرین یہ اثر پڑا ہے کہ خطے میں انڈیا کی جو چودراہٹ ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ کیسے کم ہو رہی ہے؟ جنگ کے میدان میں شکست کھائی، اب سفارتی جنگ میں بھی انڈیا جو ہے وہ شکست سے دوچار ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بنگلہ دیش کی جو سابق وزیر اعظم تھیں شیخ حسینہ واجد، اس کو پناہ دینے کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات اب وہ پہلے جیسے انڈیا کے نہیں رہے، بنگلہ دیش پہ انڈیا کا وہ اثر و رسوخ نہیں رہا، بنگلہ دیش کا جھکاؤ اب دفاعی ہتھیاروں کی خریداری کے حوالے سے چین کی طرف جا چکا ہے۔ مالدیپ میں جو ایک کمپین چل رہی تھی انڈیا آؤٹ موومنٹ، وہ موومنٹ جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے، اور مالدیپ نے چین کے ساتھ اپنی دوستی کو بڑھا لیا ہے۔ نیپال نے بھی بھارت کو نظر انداز کر دیا ہے، نیپال کا جھکاؤ بھی چین کی طرف ہے، جبکہ سری لنکا نے جو چائنا کا اکانومی ماڈل ہے اس کو بہترین قرار دے دیا ہے، اور روس کے ساتھ بھی جو ماضی میں ایک اتحاد رہا انڈیا کا، وہ اتحاد بھی اب پہلے والی چمک دمک والا نہیں رہا، کیونکہ پاکستان کے اب رشیا کے ساتھ انڈیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر تعلقات ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے چین کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، پاکستان کے روس کے ساتھ جو تعلقات اس وقت ہیں وہ تاریخ کی بلندیوں پہ ہیں۔ $1 بلین کی دو طرفہ تجارت کا معاہدہ پاکستان کا بھارت کے ساتھ ہے۔ بارٹر ٹریڈ کے اوپر پاکستان اور رشیا میں یہ نیا نظام متعارف کرانے پہ بات چیت چل رہی ہے۔ رشیا پاکستان میں نئی سٹیل مل کا جو پلانٹ ہے اس کو تعمیر کرنے جا رہا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں شکست کھانے کے بعد انڈیا جو ہے وہ سفارتی تنہائی کا شکار بھی ہو رہا ہے، اور خطے میں جو اس کا اثر و رسوخ ہے وہ اثر و رسوخ بھی خاص طور پہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کے اوپر بھی انڈیا کا جو اثر و رسوخ ہے وہ ڈرائی ہو رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے۔ باقی ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے نریندر مودی صاحب جو کہ اب سرنڈر مودی ہیں ان کو جاہل قرار دے دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کبھی بھی انڈیا جو ہے وہ متحد نہیں رہا، مختلف ادوار میں انڈیا میں مختلف ریاستوں کی حکومت رہی ہے، اور اب بھی انڈیا میں مختلف آزادی اور علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں، اور جو مودی سرکار کی سوچ ہے انتہا پسندی کی، اس سوچ کا خاتمہ، اس سوچ کو روکنا خطے کے امن کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تو یہ ناظرین ہمارا ویڈیو لاگ جانے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلے ویڈیو لاگ میں ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے، پاک بھارت کشیدگی، پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے ایک کسی اور بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک نے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔